یا نہ ہمیں انڈیویجول کے خلاف کھڑے ہونے چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ان کرپشن میں ملوث ہیں, ادارے آگے ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیں, ان سے پوچھ گچھ کریں. ہم سے کرپشن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, جب بھی ہم ہیلتھ سسٹم میں جاتے ہیں وہاں بھی کرپشن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, جب ہم پی آئیز میں آتے ہیں تب بھی کرپشن. ہمیں بلا وجہ جو تاخیر آ رہی ہے تو اس کے بارے میں ہے. 4 مہینے پہلے ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا تھا, اور اس احتجاج میں جو کہ مہنگائی کے تناسب سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 2017 سے جو ینگ ڈاکٹر ہے جو کہ ٹریننگ میڈیکل آفیسرز ہیں اور ہاؤس آفیسرز ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی. اگر ہم مہنگائی کو دیکھیں تو وہ اس لحاظ سے جو ڈاکٹرز ہیں اس میں گزارا ان کا نہیں ہوتا جو کہ آج کل ان کی تنخواہ ہے, کیونکہ مہنگائی ایک آسمان کو چھو رہی ہے. اور دوسری طرف ہمارے جو ڈاکٹر کی تنخواہ ہے وہ بہت ہی کم ہے, کیونکہ اگر ہم ڈالر کے حساب سے دیکھیں یا اس طرح جتنے بھی باہر جو مہنگائی بڑھ گئی ہے تو اس کے تناسب سے ہماری تنخواہیں جو ہے وہ بہت ہی کم ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا تھا, جس پہ حکومت وقت اور چیف منسٹر نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آنے والے بجٹ میں جو کہ پریویس انہوں نے پیش کیا تھا کہ ہم آپ کی تنخواہیں جو ہیں وہ 30% بڑھائیں گے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ صوبے کے ایک اعلیٰ عہدیدار چیف منسٹر اور جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے وعدوں کے باوجود پچھلے 4 مہینوں سے ہمارے جو ینگ ڈاکٹر ہے وہ اس کے تنخواہ کے انکریز کے لیے جو ہے وہ روز جو ہے وہ مطلب خوار ہو رہا ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے تقریباً 4 مہینوں سے لٹکا ہوا ہے. اور تو چھوڑے اپنی تنخواہیں بھی اب ہم منت اور سماجات کے ساتھ 18 تاریخ کو جا کے ملتی ہے, کیونکہ ہماری جو ینگ ڈاکٹر کی جو نارمل جو تنخواہ ہے انکریز تو دور کی بات ہے کیونکہ ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے, لیکن جو ہماری نارمل تنخواہ ہے وہ ہمیں 15 اور 20 تاریخ کو ملتی ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا ہم یہ آج سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے کرسیوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو بیوروکریٹس یا جو ہمارے چیف سیکرٹری ہے یا جو فائنانس ہے یا ان کی جو ڈپارٹمنٹ ہے, کیا ان کی بھی تنخواہ جو ہے وہ 20 تاریخ 18 تاریخ کو ریلیز ہوتی ہے, یا آیا ان کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اس کو نہیں مانتے, یا وہ جو اضافے کے لیے انہوں نے جو کوشش کی تھی کیا وہ ابھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے؟ ہم آج یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تنخواہوں میں جو ڈیلے ہے اور جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اور اس میں جو تاخیر آ رہی ہے تو اس وقت میں کون ملوث ہے؟ کیونکہ اس میں جو ہے ہمارے چیف منسٹر کے اور ہیلتھ ایڈوائزر کے احکامات تھے اور وہ ہمارے ساتھ ایک پیج پہ تھے کہ ہم اب کی تنخواہیں بڑھائیں گے, لیکن آج تک جو ہے ان کی تنخواہ میں جو انکریز ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے. ہمارے تقریباً 4 مہینے پہلے جو 158 کے قریب ینگ ڈاکٹر تھے جن کی انڈکشن ہوئی تھی, لیکن اب تک 4 مہینوں کے گزرنے کے باوجود ان کو 1 روپیہ تک نہیں ملا. یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے جو کہ ہمارے ساتھ کالج آف فزیشین اینڈ سرجن وہ بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ جتنی بھی ڈاکٹر کی انڈکشن ہوتی ہے ان کو جو ہے اب پہلے روز سے جو ہے وہ تنخواہ دیں گے. لیکن 4 مہینے گزر گئے, ابھی تک ان کی تنخواہ جو ہے وہ ریلیز نہیں کی گئی. اور اس میں بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس میں جو کہ ہمارے خیبر پختونخوا کا ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس میں برابر کا ملوث ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے آئے روز ملاقات ہوتی رہتی ہے, ہم ادھر جا کے منت سماجتیں کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہم پیر چیف منسٹر اور جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہے اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے اس صوبے کا اثاثہ ہے, یہی اب کے بچے ہیں, یہی ڈاکٹر کی جو تنخواہ ہے وہ ان کے لیے گھر والے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے, کیونکہ ہماری جتنی بھی جو ٹریننگ میڈیکل آفیسرز ہے یا ہاؤس آفیسر ہے یہ لوگ تو کلینک نہیں کرتے, نہ ان کو اجازت ہوتی ہے. تو زیادہ تر ڈاکٹر جو ہے وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق کرتے ہیں, تو ان کی فیملی جو ہے ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور ان کا انتظار کرتی ہے کہ آیا جو ہے آج میرا بیٹا جو ہے وہ تنخواہ لے کے اپنے گھر کو سپورٹ کرے گا. لیکن 4 مہینوں سے یہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے اور وہ 24/7 ڈیوٹیاں بھی کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ ڈیوٹیاں نہیں کر رہے, وہ اسپتالوں میں 24/7 اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری حکومت جو ہے وہ ٹیسٹ سے مس نہیں ہوتی. ہم پھر جو ہے جو چیف منسٹر ہے اور جو ہیلتھ ایڈوائزر ہے اس سے درخواست کرتے ہیں
کہ اس مہینے سے ان کی جو 4 مہینے کی تنخواہ رہتی ہے ان کو ریلیز کیا جائے۔ ینگ ڈاکٹر نے پچھلے 9 سال سے ایک کرپٹ سسٹم کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کیا تھا اور ان کے خلاف لڑ رہے تھے، کیونکہ عوام کا جو پیسہ عوام پر خرچ ہونے کی بجائے کرپٹ اہلکاروں کی جیبوں میں جا رہا تھا۔ نگران حکومت کے آنے کے بعد ینگ ڈاکٹر کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کرپٹ اہلکاروں کو ہم سسٹم سے فارغ کریں گے اور ان کی ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے کہ جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں ہم اس کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ لیکن 9 مہینے گزرنے کے باوجود آج بھی وہی جو کرپٹ لوگ ہیں وہ سسٹم پہ قابض ہیں اور نگران حکومت کے کچھ مخصوص لوگ ان کرپٹ اہلکاروں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آج یہ سوال کرتے ہیں حکومت سے، ہمارے جو ادارے ہیں نیب ہو گیا FIA ہو گئی، کہ آج تک جو ان لوگوں نے جو کرپشن کی ہے، جو عوام کا پیسہ ہڑپ کیا ہے، تو ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ یا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس میں برابر کے ملوث ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، اوصاف کے اخبار میں بھی چھپی ہے، کہ ہمارے پچھلے 2017-18 سے جتنی بھی MTIs ہے اور اس میں جتنی کرپشن ہوئی ہے اس میں کروڑوں اربوں کی کرپشن ہوئی ہے، لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا۔ تو ہم آج یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آج جو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا ہے، تو ان کے خلاف آپ لوگ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ یہ جو غریب عوام جو کہ آج ذلیل ہو رہے، جو کہ آج مہنگائی کے چکی میں پس رہے، یہ پیسہ ان لوگوں نے ہڑپ کیا ہوا ہے، تو آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ یہ باقاعدہ آپ کے سامنے جو ہے جو ہماری نیب ہے اس میں شکایات بھی درج کی گئی ہے، لیکن آج تک ان کے خلاف ایک بھی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ہم نے اب جو 9 مہینے کے گزرنے کے باوجود ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی ایک کو بھی انصاف کے کٹہرے میں اس حکومت نے کھڑا کیا ہو۔ ینگ ڈاکٹرز میڈیا کے توسط سے حکومت وقت اور تمام اداروں سے اپیل کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی وعدے کیے گئے تھے، جو تنخواہوں میں اضافے کا وعدہ تھا، ہمارے جو 158 کے قریب ٹریننگ میڈیکل آفیسرز ہیں، اور جو کرپٹ لوگوں کے خلاف ان کا ایکشن تھا کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے، ہم حکومت وقت کو 1 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں کہ اگر 1 ہفتے میں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے یا ہمارے جو مطالبات ہیں اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، تو بروز بدھ سے خیبر پختونخوا کے جتنے بھی ہسپتال ہیں اس میں ینگ ڈاکٹر جو ہے اپنے احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے، اور یہ ایسی تحریک ہوگی کہ جب تک ہمارے مطالبات پوری نہیں ہوتے تب تک ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت پہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بار بار وعدے کیے ہیں، لیکن اپنی وعدوں کے باوجود وہ ابھی تک ہمارے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے۔ تھینک یو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ جب بھی ہڑتال کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات، تو ایک تو ظاہر بات ہے ہاسپٹلس پر بہت بڑا ہوتا ہے مریضوں کا، وہ متاثر ہوتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ احتجاج پہ جاتے ہیں تو کیا میکینزم ہوگا کہ مریضوں کو مشکلات نہ ہو؟ دوسری بات کہ اس وقت چونکہ نگران حکومت ہے اور آپ لوگوں نے 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی، تو کیا ان کو بہت سارے مینڈیٹ حاصل نہیں ہوتے تو ان سے اس طرح مطالبہ کرنا کیا یہ مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ نگران حکومت سے مطالبہ کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نگران حکومت اگر اور ملازمین کی تنخواہیں بڑھا سکتی ہیں تو کیوں ڈاکٹرز کی تنخواہیں نہیں بڑھا سکتی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ باقی ملازمین کو یکم پہ تنخواہیں دے سکتی ہیں تو ہیلتھ ملازمین کو کیوں نہیں دے سکتی؟ یہ کیسے، مطلب ان کی پریارٹیز کیا ہیں؟ آپ کا عام عوام جو ہوتا ہے، پبلک جو ہوتی ہے، وہ ہیلتھ سے افیکٹ ہوتا ہے۔ آپ پہلے ہیلتھ کو ترجیح دیں گے تو آپ کا سسٹم ٹھیک ہوگا۔ اگر وہ ہیلتھ پہ ترجیح نہیں دے رہے تو ینگ ڈاکٹرز مجبوراً جائیں گے۔ دوسری بات، جب بھی احتجاج ہوا ہے ہم نے کبھی بھی اپنے مریضوں کو سفر نہیں کیا، جب بھی ہم گئے ہیں احتجاج پہ ہم نے الٹرنیٹ راستہ اپنایا ہے، جس میں ہم نے مریضوں کو الٹرنیٹ وہ ٹریٹمنٹس دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم احتجاج کا آغاز بھی اس طرح کریں گے کہ ہم مریضوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن اگر اس حکومت کو احساس ہو کہ وہ حکومت مریضوں کو تکلیف نہ دے تو وہ خود احتجاج سے پہلے مذاکرات پہ آ جائے۔
اور دوسری بات میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن پہلے دن سے جب نگران حکومت آئی تو ہم ایک امید لے کے بیٹھے تھے کہ یہاں پہ تبدیلی آئے گی، یہاں پہ جو کرپٹ سسٹم تھا اس کا خاتمہ ہوگا، کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ لوگوں کی تنخواہیں بڑھائیں گے، ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ باقی ملازمین کی بڑھا دی گئی ہیں، لیکن صرف ڈاکٹرز پہ مسئلہ ان کے پاس آ رہا ہے۔ پھر آپ آئیں، اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ عام پبلک کو کیوں سفر کر رہے ہیں؟ آپ ہاسپٹل کو سفر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جائیں، آپ اور ڈپارٹمنٹس میں ایمرجنسی لگائیں، آپ کے پاس باقی ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ کے پاس باقی صوبہ ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر ایم ٹی آئیز میں کرپشن ہوئی ہے تو آپ لوگ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ آپ وہاں کے ملازمین کی تنخواہیں کیوں بند کر رہے ہیں؟ آپ وہاں کے ملازمین، وہاں کی جو غریب اسٹاف ہے ان کو تنخواہیں 18 تاریخ کو کیوں دے رہے ہیں؟ ایکشن لے۔ آپ کی اپنی رپورٹ آ چکی ہے، انصار عباسی صاحب کی رپورٹ ہے میڈیا پہ کہ 379 ارب روپے صوبے میں کرپشن ہوئی ہے۔ کس کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے؟ ہمارے جو ہسپتالوں میں نیب کا ایک بندہ آتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے، ہمارے سینئر ڈاکٹرز کو گالیاں دیتے ہیں، ایکشن کچھ نہیں لیتا۔ بھائی آپ کا کام ہاسپٹل میں فارمیسی لگانا ہے یا آپ نے اپنے نیب کے ادارے کو ٹھیک کرنا ہے؟ آپ نے اپنے اداروں میں احتساب کرنا ہے یا اپنے ڈاکٹروں سے پوچھنا ہے؟ آپ اپنے اداروں کو ٹھیک کریں، یہ سسٹم ٹھیک ہوگا۔ انہوں نے اپنے نیب کو خراب کیا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی بھی ادارہ ایکشن نہیں لے رہا کرپٹ لوگوں کے خلاف، کوئی بھی ادارہ ان کا سارے ملے ہوئے ہیں، آپس میں آتے ہیں ہاسپٹل میں ہیرو بن جاتے ہیں۔ بھائی جو نیب کا بندہ آتا تھا ہمارے ہاسپٹل میں وہ پھر رہا ہوتا ہے جیسے ہیرو پھر رہے۔ بھائی آپ کا کام ہے، آپ کا احتساب کریں، آپ جن لوگوں نے کرپشن کیا ان کی پوچھ گچھ کریں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے ہاسپٹل میں کہہ رہے ہیں کہ اس ہاسپٹل میں فارمیسی ہونی چاہیے، اس ہاسپٹل میں فارمیسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، ینگ ڈاکٹرز پچھلے 9 سال سے اس مطالبے پہ کڑی ہے کہ ہسپتالوں میں احتساب کا عمل لایا جائے، جو غلط کام ہوئے ہیں ان سب لوگوں کا احتساب ہوا جائے۔ ہم کسی فرد کے خلاف نہیں تھے، اگر ہم فرد کے خلاف ہوتے تو آج ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوتے۔ ہم نے سسٹم کی بات کی ہے، سسٹم میں کرپشن کی بات کی ہے۔ جب تک اس سسٹم میں کرپشن ختم نہیں ہوتی یہ سسٹم اسی طرح خراب ہوتا جائے گا۔ پولیٹیکل انفلوئنس یہاں پہ ختم نہیں ہوگا، یہ سسٹم اسی طرح رہے گا۔ ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اس صوبے میں رہے ہیں، اس صوبے کے عوام کا بھی آپ پہ احسان ہے، اور آپ یہاں کی چیف سیکرٹری رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں۔ خدا را اس صوبے کے ساتھ احتساب کریں۔ یہاں کی ڈاکٹرز کمیونٹی پچھلے 9 سالوں سے سفر ہو رہی ہے، انہیں مزید سفر نہ کرنے دے۔ ہم نے کافی ویٹ کر لیا، ہم نے کافی آپ لوگوں کی باتوں پہ اعتبار کر لیا، ہم نے کافی آپ کی چیف سیکرٹری کی باتوں پہ اعتبار کر لیا، ہم نے کافی آپ کی فائنانس سیکرٹری پہ اعتبار کر لیا۔ اگر آپ یہ سسٹم نہیں چلا سکتے تو ہم بھی اس سسٹم میں چلنے والے نہیں ہیں۔ اگلے ہفتے سے پھر وزیر اعلیٰ صاحب خود آئے، چیف سیکرٹری صاحب خود آئے اور فائنانس سیکرٹری صاحب خود آئے، یہ ہاسپٹل یہ چلائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مینٹلی اور فزیکلی ڈاکٹر ٹارچر ہو۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل مردان میں ایک ٹی ایم نے خودکشی کی ہے، اسے کس چیز نے اس بات پہ مجبور کیا ہے کہ وہ خودکشی پہ گیا ہے؟ کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس بات پہ ایکشن لیا ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ نے اس بات پہ ایکشن لیا ہے؟ جب بھی صوبے میں کہاں بھی تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، معمولی کارروائی ہوتی ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان آتا ہے۔ کل ایک ڈاکٹر نے خودکشی کی ہے، مجبور ہو کے خودکشی کی ہے، کسی کا بیان آیا ہے؟ نہیں آیا۔ جب تک ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا تو ہم بھی اس سسٹم میں نہیں چل سکتے۔ ہم واضح پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ہماری باتوں کو سنا جائے گا تو ہم تابعدار ہیں۔ ہم نے اس سسٹم کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جب بھی صوبے میں کووڈ آیا تھا ہم سے کہا گیا تھا کہ صوبے میں سخت حالات ہیں، ہم نے کہا ہم اپنی تنخواہیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب آپ لوگوں پہ سخت حالات آتے ہیں تو آپ لوگ اپنی تنخواہوں میں 150% اضافہ کرتے ہیں۔ تو مجبور ہو کہ ہم ان باتوں کے لیے مجبور ہو گئے ہیں کہ اگلے ہفتے سے ہم صوبہ بھر میں احتجاج کا اعلان کریں گے۔ شکریہ۔